سمجھنا ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام میں دعوے نال پیا تھا ادھے جوانہ نہیں پتہ ہونا جڑی بات میں شروع کر رہے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نو مامون نے خراسان بلایا تھا کیوں بلایا تو اس بات نو ذرا نال لے کے جوے آئے واہ چلو پہلے لفظیں تھوڑی گھٹ بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں تسی کوئی شے نال لے کے جاؤ چونکہ ہارون رشید دے دو بیٹے آئے ایک دا نام ہے ہادی ایک دا نام ہے مامون بات نو سمجھنا ہے پھر پتہ لگ سی جو رضا کڑی بلندی نو آتا امام رضا علیہ السلام دا نظام اتنے بڑے نظام دے نال ٹکراؤ نو دیکھنا ہے پھر پتہ لگ سی جو علی ابن موسیٰ رضا اور جتے میری نگاہ انشاءاللہ ملائکہ دی دادا سی توجہ ہی شالتے ہارون رشید دے دو بیٹے دو اس دی شادیاں ایک اس دی شادی عربی بیوی نالا اس جو جڑا بیٹا ہویا اس دا نام ہے ہادی ایک اس دی شادی ہے یجمی بیوی نال جنیو ایران دی گئی اس جو اس دا بیٹا ہے جس دا نام ہے مامون دو نے اور اس ہارون رشید دی عرب اور عجم تک حکومت ہے یعنی ہارون رشید اتنی بڑی اسلامی حکومت پہلے قائم نہیں ہوئی یعنی کس دی سرحد آذربائیجان نال لگ دی گئی ایک سرحد روس نال لگ دی گئی ایک سرحد توڑے سندھ تک لگ دی گئی یعنی ایشیا تک ہارون رشید دی حکومت آئی اور جڑی ایک اس دی سرحد آئی وہ ترکی دے بارڈر نال جا کے اختتام پذیر ہوں تو دو اس دے بیٹے آن ہادی عربی چوں اور جڑا مامون آئی وہ عجمی چوں دوہاں پترہ نال اس نو بڑا پیار آئی انشاءاللہ میں سمجھا لوں دوہاں پترہ نال اس نو پیار آئی تو لہذا اس نے اپنی پوری سلطنت دے دو حصے کیتے جڑا عرب آئی وہ اس نے ہادی نو دیتا اور جڑا عجم آئی ایران آئی وہ اس نے مامون نو دیتا اور جس وقت اعلان آپ دنیا تو گر گیا اس دے بعد جڑے دو میں بھراہن انہاں دی آپس سے بندی نہیں ہادی اور مامون آپس سے دشمنن جنگل کی اشارہ کر رہے ہیں شاید میں سمجھا رہا اور تھوڑے ذہن تک گل پہنچ جاوے مامون اور ہادی آپس سے دشمنن کیوں مترے بھراہن ماما بکریاں بکریاں جوانوں یاد رکھا ہے ہر بھرا عباس تے حسین نہیں ہوتا سر اٹھا کے بولو یار اگر مجلس سے جبائی گئے ہو تو زینت بن کے بولے آئے ہر بھرا حسین اور عباس نہیں ہوندہ جڑے کڑیل جوان ہو ذرا سر چوے ہر بھرا سجاد تے اکبر نہیں ہوندہ میں ممبر حسین علیہ السلام دے توسل نال زمانے نوادہ چلو اور کچھ نہ سکھیا آل محمد تو توڑا اے سکھ لیں دے جی ماما بکریاں ہوئے تا رہنا کی میں چاہیے اور پھر نتیجہ وہ نکلیا کہ دوہاں بھراما دی جنگ ہوئی آپس سے اور مامون نے ہادی نو قتل کر دیتا اور پورے عرب اور عجم دی حکومت مامون دے کول آ گئی توجہ ہون چکے ایران دے اندر اس نے دارالحکومت خراسان اپنا بنایا مامون نے ایران دے اندر علی ابن ابی طالب دے شیعہ ڈھیران علی ولی اللہ پڑھنا لے ڈھیران جس وقت پورے عرب اور عجم دی حکومت کوئی اشرا سن سو تو آنے سے ایک مجلس اتنا مواد لفظی جتنا ایک مجلس سے چھوڑ آئی تو بات پتہ لگے کہ حکومت کیسے یا کیوں بڑی کیویں بڑی امام کیوں آئے امام دا داخلہ خراسان کیوں ہویا معجزات کیوں ہوئے اور اتنے بڑے نظام رضا بادشاہ نے ٹکراؤ کے ملیا توجہ چاہتا اور شیعہ زیادہ ایران دے اندر ہون جس وقت عرب اور عجم دی حکومت مامون دے کول آ گئی تو شیعہ نے آپس سے بحث شروع کر دیتی کیسی شیعہ ایران دیا کرنے لگ پہ لو جی اصل استخت وارستہ مدینہ رضا بیٹھا ہے نہیں اس وقت سے پہلے فدق پڑھو پھر پتہ لگ سی جو کربلا تو بعد کے ہویا فدق دا پڑھنا اور مجلسہ میں سننا بہت ضروری ہے جو کہ یاد رکھا ہے اسلام دی جڑی گورنمنٹ دی ابتدا ہو یا اس دا خرچہ فدق دی سرزمین ہی چواندہ تو جیمیں فدق وددا گیا اسلام وددا گیا جیمیں حکومت ود دی گئی فدق دا حصہ زیادہ ہوندہ گیا یاد رکھے اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت 46 ملک زہرا دا فدقن تسی ایک باغ سنے ہوئے نا باغ تو ہی کھلوتے ہو جوانوں 46 ملک اس وقت اسلامی جڑے ایتا جدو قائم آسن تا پتہ لگ سی نا کتھو تک فدق ہے بس اسے لمحے دا انتظار ہے تو اس مامون نے سنیا کہ بغاوت ہو رہی ہے کہ اصل اس تخت مالک امام رضا ہیں فرزند رسول ہیں جڑے مدینے چ بیٹھے اور خود غاصب ہے جڑا تخت بیٹھے
تو بغاوت دے بارے اس نے ایک مشاورت کی تھی وزراء دے نال کہ لوگ آکھرین کہ اس ممبر دے وارث رضا ہے تو اس بغاوت نو کمیں دبایا جاوے. اجے تمہید فضائل جے باقی تمہید شاءاللہ پہنچا لو. جس وقت آکیا بغاوت نو کمیں روکیا جاوے تو اس نے وزراء نے آکیا کہ تو اس طرح کر امام رضا علیہ السلام نو جا کے ولی عہد بنا کے اعلان کر دے کہ میرے بعد حکومت دا وارث علی ابن موسیٰ رضا اسی اور امام رضا نو تو مدینے چ بلا کے خراسان اپنے دربار چ تخت لا دے ممبر لا دے اون تے امام رضا پان. تو ایک بغاوت جڑی چونکہ کثرت شیعہ دی تیرے خلاف کوئی جنگ نہ کھڑی ہو جائے تو اس نے مشورہ کر کے ایک لشکر بھیجیا ایک وفد بھیجیا جڑے مدینے چ جا کے امام رضا علیہ السلام نو خراسان لے کے آیا. ہن جس وقت امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچے تو اس پہلی میٹنگ امام رضا علیہ السلام دے نال ایک بند کمرے کی تھی. جوانو غور کری آئے محنت رائگان نہ ہو جاوے حالانکہ میں ان کسی آنکھیں نہیں شعوری نہیں اتنا آنکھیں کون لیکن میں خود فیصلہ کیتا بھی یہ بات پڑھ تک پہنچنی چاہیے تو پہنچا رہے ہیں. فضائل سین نے 14 اتنے رکھے نا آپ نے نہیں یاد جو سائیاں کتنے رکھے لیکن دہاڑا اس امام دہا تو یہ نیت لے کے خدا دی قسم اس مجلس سے چاہیا کہ اس امام رضا دی حقیقت جوانہ تک پہنچ جاوے کہ امام رضا دی دورج کیا ہویا. تو مامون نے آکھیا کہ تسی یہ تخت قبول کرو تو امام رضا علیہ السلام فرمایا تیرے تخت نالو میری جتی دا وزن ڈھیر ہے. مولا زندگی دراز فرماوے. سمجھو بھائی جس امام دائی دہاڑا منایا نے سارا دن مولا دے فضائل سنے اس مذاکرہ کو لیکن یہ نکتہ بھی قبول فرماؤ. امام علیہ السلام نے مامون علیہ السلام انکار کر دیتا. بادشاہ فرمایا بھی تو اپنا تخت سنبھال سانی سی ضرورت ہی نہیں اسی اس دے محتاج ہی نہیں اسی جمہوریت دے قائل ہی نہیں. توجہ اسی جمہوریت دے 8 مجلساں جس دی میں کل آخری مجلس لاہورتوں کے وان باٹا پر پڑھئے نیٹ جو 8 مجلساں پہیاں اس سے ایک پوری مجلس معرفت امام زمانہ تے 8 مجلساں اس دی پوری مجلس میں جمہوریت تے پڑھئے اس نے خدا رہا ایک باری جوانوں سن لیوے وقت پتہ لگ ویسی بھی جمہوریت دے اصول کیا ہے اور اسلام ہے جمہوریت دا مقام کیا ہے تاکہ آئندہ کسی بھی پارٹی دا جھنڈا چامن تو پہلے نا تو اٹھے ضمیر نو اچھی طرح ہلاوا آ جاتا بھئی ہو کہیں دے تے ٹورے کس دے پیچھے ہوئے. توجہ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرا تخت قبول نہیں کرتا تو اس نے تلوار منگا لی. مامون نے تلوار منگوا کے اپنے اور امام رضا علیہ السلام دے درمیان رکھ چھوڑی. تو سا کہ اگر تسی میری یہ پیشکش نو ٹھکرا دیں دیو تو پھر یہ تلوار ہے. ہون اتنی معمولی جئی بات واسطے اتنی قیمتی جام نو کیوں ضائع کیتا جاوے. اتنی معمولی جی بات واسطے اتنی ایو وجہ کہ علی ابن ابی طالب جڑے 25 سال مدینے چ نہیں بولے بھئی کسی عام جی مخلوق پیچھے یا عام جیاں زبانہ پیچھے یا لوگاں دی حرکتاں پیچھے اتنی قیمتی جان نو کیوں ضائع کیتا جاوے. وہ پھر وقت آ وہ ممبر آ تے ممبر تے علی ہاں اس نو آدھن حکمت نو سمجھنا. جڑے بندے آدھن جی مولا علی لڑے کیوں نہیں تو بعد مولا علی کتھے گئے اتھائی نہ گئے جس ممبر تے محمد باندھے تو اس نے آدھن حکمت. امام رضا علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیتا مامون دے نالے معاہدہ سنا نالے بھئی جڑے بندے چاندے ہو کہ تاریخ نو سمجھئے ذرا سر بلند کریے. امام رضا علیہ السلام مامون نالے معاہدہ کیتا کہ میں تیری پیشکش ولی عہدی دی قبول کرتا لیکن تیرے کسے بھی حکومتی امورج میں رضا داخل نہ دے سا. یعنی تو جان تے تیری حکومت جانے تو ایران دے شیعہ نو مطمئن کرنا چاہنا ہے تو کوئی گل نہیں میں ممبر امامت تے بیٹھا رہا تھا لیکن جو حکومتی امور ہو سن انہاں دے وچ میں علی ابن موسیٰ رضا داخل نہ دے سا. یہ بھی حکمت ہویا کیا. ایک دن امام رضا بیٹھن تختے مامون بیٹھے ایک چور دربار چھایا انہاں کہا جس چوری کی تھی چوری ثابت ہو گئی. مامون آکے اس دا ہاتھ کٹ دے اور امام رضا دی حکمت ہوئی کہ میں تیرے حکومتی امور اس دخل اندازی نہیں دے. مامون آکے چور دا ہاتھ کٹ دے اور چور بھی پھرے ہائی چور پر جرت بڑی رکھ دا ہو سکے مامون تو میرا ہاتھ کٹ ہی نہیں سکتا. ہو سکے او کی میں ہو سکے یاد رکھ اے جتنی حکومت ہے اے فتح کی چبانی تے فتح کے زہرا دا حق ہائے 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 بولے ہو جندہ بولن امام رضا نو چنگا لگدا ہوئے. ہن جوانہ تک بات پہنچ گئی جناب ذرا میرے نال جڑ جاؤ. ہجے بڑے ایسے راز ہیں جڑے توڑے تک پہنچا مڑیں. چور پیادے فتح کی چوئے حکومت بنی اے حکومت محمد والے محمد دی. امام رضا خاموش ہیں حکمت امام دی بکھے. چور پیادے یاد رکھ تیرے باپ نے اس حکومت سے قبضہ کیتا جیڑی محمد والے محمد دی ہے. تیرے باپ ہارون نے اس حکومت دے پیسیاں جو تیری ماں خریدی
جرات کر کے بولو جوانوں میرے نال. اس نو خریدیا اپنی کنیزی چ لیا پھر اس نال نکاح کیتا تا ود جمعیا تو او سکے یاد رکھ تو تا آپ محمد والے محمد دے منبر دا غاصب ہے غاصب تا سزا دے ہی نہیں سکدا. سر اٹھا کے بولیا جوانوں میرے نال. ہون مامون نے اپنا چہرہ کیتا امام والے پاس ہے. امام رضا علیہ السلام والے پاس اور امام رضا علیہ السلام نے کیا کرے تسی کو جے سنو سمجھاؤ. تو امام نے مامون وہ معاہدہ یاد کروایا. امام علیہ السلام فرمایا معاہدہ یاد کر میں تیرے کسی بھی حکومتی کام میں چمورس دخل نہیں دینا. اگلا اشارہ امام دے کیا. امام فرمایا مجھے آتا تھا ٹھیک ہے. توجہ. تو یعنی امام علیہ السلام ہر قول و فعل معصوم دے حکمت ہے. اور یاد رکھنا محترم سامعین جس وقت امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچے اور ولی عہدی دا جیڑا جشن منایا گیا ذرا اس دی تفصیل بہت ضروری ہے جوانہ تک پہنچ جا. اس نے اعلان کروایا کہ امام رضا علیہ السلام آج ولی عہد بن سے ولی عہد بنن تو بعد امام اج ممبر تے بعد سے ممبر تے بان تو بعد تاج امامت رضا علیہ السلام دے سر تے رکھیا ویسی. اس کو ایک حدیث پہنچی امام رضا علیہ السلام دی جدو میرے مولا رضا دی سواری مدینے جو نیشہ پور پہنچی ہے. آپ اندازہ کرو گاور شالیوں کہ کتنا بڑا رش ہو سی امام رضا دے زیارتیاں دا کہ اس رش صرف 5000 محدثن جتے فقط حدیث لکھن والے 5000 محدثن جدو مولا نیشہ پور پہنچے. جنی کاروان امام رضا رہے وچ امام رضا دی سواری اتے کالے پردے گرا دیتے گئے حلمت کی. اور یاد رکھنا ہے محمد دا پہلا پترے جڑا عجم میں چاہے یعنی امام تو پہلے کوئی عجم میں نہیں آئے. اسے وجہ پہلے ہم سلطان العرب پھر بنے عجم لیکن معرفت آلے سلطان عرب والعجم اس نو عرب عجم نہیں سمجھ دے. معرفت آلے عرب عجم کس نو آدن یاد رکھنا. ہارون دے دو پتر ایک عربی چوں ایک عجمی چوں. امام اپنے دو دشمنوں نو تلے رکھیا اتے سلطانی دا اعلان ہویا السلام علیکہ یا صاحب العرب والعجم. یعنی وہ حادی تے مامون دی بات ہو رہی. خدا رات ذہن بیدار کرو. میں تو نہیں آکھا بھی بالکل تھکاوٹ دا احساس ہوئے تو ہم تھوڑا ذہن بیدار رکھو. اور دعوے آئی دے دن یارہ زکاة پوری دنیا جتے جشن ہوئے نا اے نتیجہ قوم دے حوالے کسے نہیں کیتے. آئی تو بات پتہ لگ سی کہ حکومت رضا کیا ہے. جدہ نیشہ پر سواری پہنچی تو لوگوں نے پتہ لگا فرزند رسول آگئے. لوگ دوڑے امام رضا علیہ پاس سے جشن ولی عہدی پڑھ رہا. ہر کوئی پیادہ ذرا دکھاؤ تو صحیح محمد کتنا سونا ہے. کوئی آدھا دکھاؤ تو صحیح علی کتنے سونے. تو امام علیہ السلام ایک ساتھی نے ایک نکتہ کیا نیشہ پوری اندر کہ کیا خلافت دے جلوے ویکھ ویکھ کے دل نہیں بھریا. تو اگو نیشہ پور دے شیعہ دا جواب سنے. انہاں کہا جی تساں بھی بجا فرمائے لیکن امام دا جلوہ توحید دا جلوہ ہے. جیڑے نیشہ پور زیارت کر دے ہو جتے چشمہ امام رضا علیہ السلام ہے ان دے تلے آج بھی انہاں ہماریاں دی وہ شبیہ جی بنی ہوئی ہے. بنی ہوئی نا جی اٹھ کھلوتے ہیں ذرا اس دی حقیقت اج قبول فرما. ہر کوئی پیادہ دی امام رضا علیہ السلام دے جلوہ بھی کھا دے. میری ملت یاد رکھنا اتنا رشائی اور پورے نیشہ پور دے لوگ کاغذ قلم دوات چاہ کے امام دی ہماری دے قریب دور دور تک رش ہے. جنی پہاڑاں تے مخلوق درختہ تے مخلوق 5000 تے محدثن اس قافلے دے بیتے. ہر کوئی آکرے دی امام دی زیارت کراؤ. اور جس وقت امام رضا دی ہماری تو پردے اٹھائے گئے اور نیشہ پور دی سرزمین پہ حود عالم جنی ہر بندہ حیران ہو گیا کہ اتنے سونے امام مثلاً کتنے سونے امام چند نالو حسین و جمیل چہرہ سیاہ داڑی دا گھیرا سجے رخسار تے تل دا نشان ہائے ہائے جیندہ ذہن نیشہ پورے ہوئے بولے میرے نال. اور امام رضا علیہ السلام دا جلوہ ویکھن دی دے رہی جڑے مکانہ تے ہنو زمین تے ڈھائے پے جڑے زمین تے ہن اٹھ کے بھج پے جڑے بھج دے پیان امام دی ہماری دے کول آگے. اور بلکہ میں تا کتاب بھی پڑھے جڑے گھوڑیاں تے سوارن او گھوڑیاں تو اتنی جلدی دے نال لتھن اگر انہاں دا پیر رکاب پھس گیا ہے پیر نہیں کٹیا انہاں اپنا خنجر کٹ کے رکاب نو کٹ دیتا ہے. اور امام رضا علیہ پاسے دوڑن جدہ رنگ بدلدا ڈٹھے نا نیشہ پور دا امام رضا بلند آواز کر کے فرمائے پردے گرا دیو متا نیشہ پور تور نہ بن جاوے.
مہربانی جناب مہربانی بات کرنے دی جی مولا زندگی دراز فرم بسم اللہ تسی جیو جی ایسی گلاں قبول کرنا لے جیون سے توجہ چاہنا محترم صاحب تو ہر کوئی آکھ رہے جس نے ولی عہدی ذہن چ رکھے ایک تاریخ تقریباً میں 2-4 کتاباں تو حوالے کر کے جا رہا تو امام رضا علیہ السلام نو نیشہ پور دے لوگ آکھ رہے ہیں جی کوئی حدیث فرما دو اور میں دیکھا کتنے جوان ہیں جڑے تاریخ نال پیار رکھ دیں اماموں کو جواب ہی فرمائے صحیح بخاری جو موجود ہے ہاں صحیح بخاری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے دورے چ لکھی جا چکی ہے یاد رکھے جوان تو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں صحیح بخاری موجود ہے انہاں کہنے جی بخاری آلیہ محمد دے سامنے بے کے حدیث سنی ہے تو سا محمد دی مہر تے سنی ہے تو سا رسول دی جھولیے سنی ہے وضاحت فرما تو امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث جڑی نیشہ پور فرمائی وہ ذرا سماعت فرما امام رضا علیہ السلام فرمایا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ اور اس سے داخلے دی ایک شرط میں علی ہاں توجہ اس سے داخلے دی ایک شرط میں علی ابن ابی طالب ہوں ہل مچ گئی یہ حدیث امام رضا علیہ السلام دے پہنچن تو پہلے یہ حدیث پہنچ گئی خراسان تو مامون شیعہ نو راضی رکھن واسطے اور امام علیہ السلام نو راضی رکھن واسطے ایک پالیسی اختیار کی تھی وہ پالیسی کیا ہے اس نے نمیں سکے بنوائے حدیث تو پہنچ گئی کہ لا الہ آج تو بعد کو یہ نہ کہ علی ولی اللہ کل دی گل ہے یا پرسو دی گل ہے نہیں ہاں جڑے سمجھ دیو تاریخ نو نہیں پتہ کہ بیان ہو رہے ہے پہلی دفعہ علی ولی اللہ عباسی حکومت مامون دے دورے سکیاں تے آ چکے آئی ہون امام رضا علیہ السلام جدہ ولی عہدی واسطے ہون نویں سکے تیار ہو گئے بجدہ امام رضا دربار چاسن تا مامون اپنے ہتھا نال ایران تے بھی اس دی حکومت ہے عراق تے بھی حکومت ہے تو ایرانی اور عراقی لوگاں دے وچ مامون اپنے ہتھا نال وہ سکے جنہاں دے تے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھی ہویا اور نچھاور کرنے ہیں امام رضا دے سر تو اماریاں بھیجیاں گئیاں بھئی امام رضا نو در دولت تلائے اماریاں آئیاں امام رضا علیہ السلام دی جڑی رہائش مامون بنوائی ہا وہ آبادی تو تھوڑی دور آئی یعنی جنگل دے قریب ہے تاکہ ہر کوئی امام رضا آوے جاوے نہیں تاکہ مذہب اہل بیت اشاعت و تبلیغ نہ ہوئے عظیم نتیجہ ہون دین لگا امام رضا علیہ السلام اپنے در دولت چو نکلے اماری سوار ہونے لگے کم از کم 2 لاکھ دا مجمع اس وقت جڑے امام رضا نو فقط لمن گیا توجہ امام سوار ہونے لگے یا نگاہ پئی واقعہ تو 1000 بار سنے ہیں نتیجہ آئی سنو میں اس واقعہ دی وجہ کیا آئی امام ہماری تے سوار ہونے لگے یا جنگلی جو ایک شکاری نکلے جس دے ہاتھ تے ہرنی ہے تازہ شکار کر کے لے آیا شکاری دا منہ بازار والے پاس ہے ہرنی دا منہ رضا والے پاس ہے جن مولا توفیق دیتی یہ بات سمجھ جن دیو سر چاہے دو ہرنی دا منہ امام رضا والے پاس ہے اور امام رضا ہماری تے سوار نہیں ہوئے بادشاہ رک گئے اور بادشاہ دے رکنائی 2 لاکھ بندے دا رکنائی بندیاں دا رکنائی حکومت دا رکنائی یعنی پورا سلسلہ رک گیا تو امام نے شکاری نے بلایا فرمایا میرے قریب آئے اور شکاری نہیں جانتا بھی ہستی کون ہے امام فرمائے ہرنی تھوڑی دیر چھوڑ اس دے بچے بھوکے نہیں ہائے ہائے بولے ہو جاندہ بولن امام رضا نو چنگا لگے تائید حق ادا ہوئے جناب اسا کہ جی تسی اس دی بات سمجھ دیو فرمایا اسی او ہاں جی نہ اس دا نہ رکھے ہے پہلے کوئی کتابہ پڑھو جوانوں وقت پتہ لگے جو انہاں دی عزت کیا ہے سمجھائے جوانوں امام دی اس حکمت نو سمجھائے امام فرمیز دے بچے بھوکے نے آدیئے میں نے اتنی محلت لے دے انہاں شیر پیوا آما انہیں واپس آوے سا شکاری آدھے اتنا وجی چہرہ اس تو سونا اتنا انسان پہلے ویکھیا نہیں جھوٹ قریب نہیں آ سکتا دل دی تسلی واسطے پیادہ اگر چھوڑا تے واپس نہ آوے امام فرمایا رضا زامن مہربانی جناب جڑے بات رو سمجھے ہو امام فرمایا رضا زامن ہون 2 لاکھ بندہ پہ سندا پہ رضا زامن تو امام اتھائیں بہ گئے ہماری تے سوار نہیں کرسی رکھی گئی امام رضا بہ گئے اسا کہا جی یہ شکار جنگل چ بھی بڑا اوکھا شکار ہوندہ ہے ہر نہیں رفتار اللہ اس نے ڈھیرت آکی تھی امام فرمایا میں زامن اس نے چھوڑیا ہرنی جنگلی غائب ہو گئی تھوڑا وقت گزریا تو شیعہ دے چہرے لمن لگ پہ بھئی امام دے اتنے فضائلان اتنا امام دے انتظار ہو رہے اللہ نہ کرے ہرنی واپس نہ آوے
تو ساڑی کیتی کرتی محنت ہونے پانی پھر ویسی چونکہ امام نے دعویٰ کر دیتا ہے تو اس چیز دا دعویٰ کیتا ہے جڑی جنگل چھت نہیں آندی تو آبادی اچ کی میں آسی جدہ ادھے مجمع دا دل بچ گیا بھی ہرنی واپس نہیں آندی شور بلند و شکاری آدھے ہر کوئی جان بچاؤ شیر آ رہے تھے کلہ نہیں اگے ہرنی بھی آ رہی ہے چہرہ امامت جلال آیا امام رضا مسند کھڑے ہو گئے بلند آواز کر کے فرمائے کوئی اپنی جا تو حرکت نہ کرے سنو تو صحیح شیر ہرنی نہ پیا دے ترکھی ٹورمتا رضا تھک نہ پیا ہوئے مولا زندگی دراز فرماوے بات اگلی نو سمجھنا جناب مہربانی جناب علی ولی اللہ حیدری بات نو سمجھو جواب ہون ہرنی دا واپس آنا یعنی 2 لاکھ بندے دا اس وقت عقیدہ کتھے پہنچے اسی میراج تے یعنی شیر اس ہرنی نو امام تک پہنچا کے واپس ہو گیا اور اس شکاری نے امام رضا علیہ السلام دی صداقت صدقے ہرنی نزاد کر دیتا اور خود علی ولی اللہ پڑھ لے یعنی وہ بھی امام رضا علیہ السلام نے استقبالیت شکاری ہون اس بات نو سمجھو تو پھر محنت میری پوری ہوں دی ہون شور مچ گیا کہ امام رضا ضمانت دیتی ہرنی دی تو ہرنی واپس آگئے ہون امام رضا علیہ السلام دا پہلا قدم مامون دے دربار چایا تو مامون علیہ السلام نے سونے دے سکے دی ناندے دے لکھو لا الہ الا اللہ آؤ دستا میں سکے دا امامت نال تعلق کیا ہے مامون نے وہ سارے سکے امام رضا دے سر تو نچھاور کیتے ایرانیاں بھی چاہے عراقیاں بھی چاہے عربیاں بھی چاہے عجمیاں بھی چاہے تجینہ چاہے انہیں خرچ نہیں کیتے انبیاء دی داد آ رہی ہے جھنگا لے ہو جے کوئی سنن دی طاقت رکھ دوے نہ عربیاں خرچ کیتے نہ عجمیاں خرچ نہیں کیتے تو کم کتھے آئے نال چھپا کے اپنے اپنے وطن تے لے گئے جدو بھی کوئی قریبی سفر تے جاوے آ اس دے بازو تے او سکہ بن کے آکھنا امام زامن بولے ہو جاندہ بولر امام رضا نو چنگا لگدہ ہوئے جنگا لیو کروڑا سلام توڑی عظمت ہے لوگ آکھنا بھی سکہ کی میں بچا سکتا ہے لوگ آکھنا جنہ ہرنی دی زمانت چاہ سکتا ہے شیعہ دی زمانت نہیں چاہ مہربانی توجہ ہے یا نہیں صاحبان تو ہی تو شروع ہویا امام زامن سمجھ آئی بھئی آئی دے دن دا پتہ لگیا بھی کس دا ظہور ہے تو ہی سنوا دن امام زامن ہون تو بندے بھی امام زامن بندے جنہاں پتہ نہیں اس دا مقصد کے رسم ادا کی تی جا رہی ہے لیکن پتہ نہیں بھی شروع کی تو ہوئی تو نہ کیا بھی جیڑا ایک جنگل دے جانور دی زمانت چاہ سکتا ہے تو اے تعلق ہے اے رشتہ سکے دا امام نال امام زامن دا طبیعت گھبراہت نہیں گی صاحبان یعنی یاد رکھنا جڑے بندے گئے ہو کراچی علامہ اقبال میوزیم دے اندر بھی وہ امام زامن علامہ اقبال دا موجود ہے جس تے پینٹن باغ دے نام بھی لکھے سکندر مرزا جدہ روزانہ کراچی جو پارلیمنٹ ہاؤس وستے جاندے اسلام آباد تو روزانہ امام زامن بندہ آپ پچھلے دیں تو سامی کسے پی ٹی آئی دے بندے نے بدہ بولو یعنی وہ سنو یردن ہے جن پسے نہیں ہے کی ہے توجہ بجائے کہ دنیا داری دے ووٹ بدھاؤ امام دے ووٹ بدھاؤ امام علیہ السلام دے ووٹ بدھاؤ ولی العصر دے ووٹ بدھاؤ امام دے ذکر نو زندہ کرو کردار دے نال صالحات دے نال عبادت دے نال توجہ ہے جو کوئی نہ جناب یعنی امام علیہ السلام پارٹیاں دا نتیجہ توڑے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کاٹ کے رکھ دیتا جمہوریت چاہیے ہوندے جمہوریت ایک پارٹی ہوندی اس دے کچھ نمائندے ہوندے جڑے عوام نو وعدہ کر دیں بسن ووٹ دیو ساڑھا بادشاہ بن سی تھوڑے مطالبات منسائیں عوام ووٹ دیں دیئے وعدہ کر کے پھر وہ جڑی پارٹی کامیاب ہوئے اس دا پھر بادشاہ بن دے اس نو آدھن جمہوریت اجے سکھ دسا لے نہیں رہن دے جی ہنگامے شروع ہو گئے دن اے غلط او غلط او غلط کیوں؟ چونکہ ہر حکومت دے مقابلے ایک اپوزیشن ہوندی اپوزیشن نو بھی تنخواہ حکومت نو بھی تنخواہ حکومت نو بھی سیکیورٹی اپوزیشن نو بھی سیکیورٹی اپوزیشن نو اس وجہ تو پیسے دیتے ویندے ہیں بے تسی حکومت نگاہ رکھو کو غلط کام کرنے تدسو آئی دے دورے جو تو نوکھا ہی نہیں جمہوریت سمجھامنا بندے اجے تے کنٹینر تو نہیں لتے بولو یہ جے گا لے
میں خالصتاً ایک محب وطن پاکستانی اور امام زمانہ علیہ السلام دے سیاح ہون دے ناتے نال میں اپنے ممبر تک بات کر رہے جمہوریت دعویٰ نہیں ہوتا، جمہوریت دعویٰ نہیں ہوتا۔ مثلا نواز شریف نو لا دیتا گیا تو انہوں دعویٰ نہیں کر سکتے پاکستان میرا۔ ہاں جمہوریت آغاز ہوئے سقیفہ تو بھائی اسلام میں جمہوریت ہے نا، اسلامی جمہوریت کیوں آگے پاکستان؟ اسلام میں جمہوریت ہے، اس دا آغاز تاریخ، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ شیعہ سنی وہابی نہیں ہوندی، تاریخ ہوندی۔ کوئی اٹھا کے کہ اس دا آغاز سقیفہ چو ہے، سقیفہ بنی سعدہ چو، جنہی سے دعویٰ نہیں ہوندا۔ مثلا پہلا آیا ووٹ ملسن ہون، جس نواز شریف کل گلگت جا کے آکیا ٹرنل دا جداں افتتاح کی دیتے آکھا جی پاکستان ساڑھے تے بنا دی سائیں، ہن بھی آکھو پاکستان ساڑھے۔ کیوں؟ جمہوریت نے ووٹ دیتا، جمہوریت لا دیتا، ہون نہیں دعویٰ کر سکتے، پھر ووٹ لو، ووٹ حاصل کرو تو پھر آؤ، پھر پاکستان تو آڈا جڑے چنگے کام کیتے ہیں انہوں نے تذکرہ ہوندہ راسی۔ یعنی جمہوریت دعویٰ نہیں ہوتا۔ 5 سال دا پیریڈ ہے، 5 سالہ پہلا گیا دوسرا آگیا، جڑا گیا ہوئے نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میرا۔ یعنی مثلاً پہلا گیا، حکمران گیا، خلیفہ گیا، بادشاہ گیا، جدہ دوسرا آیا تو پہلے دا حق ختم، جدہ دوسرا آگیا کوئی تو سمجھو، جدہ دوسرا آیا تو پہلے دا حق ختم، جدہ تیسرا آیا تو پہلے دوواں دا حق ختم، جدو چوتھا آیا تو پہلے ترمہ دا حق ختم۔ جانگا لیو ساری رات تو لیا اس جملے انتے صبح جو فیصلہ کریا ہے وسیم العباس کیسا جملہ گہور شادی سرزمین دیا گیا، یاد رکھا جدو چوتھا جاوے تو پہلے ترمہ دا حق ختم، تے جدو چوتھے دے بعد پنجمہ آئے کوئی نہیں تھی، خلافت ہمیشہ علی کو رسینا۔ بولو یار جمہوریت میدان ہے چگر علی نو تول کے ویکھو تا بھی پورا ہے علی۔ خراسان پرانی قدیم فارسی وچ خور آدن مہتاب نو سورج نو، سان و زمین نو آدن جیتے سورج دی پہلی کرن آدن۔ الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم جدو یونان تو فارس آیا ہا تے مرو جتھیا جی امام رضا علیہ السلام دی ذریعے یہ مشہد اور پورے مرو خراسان صوبہ توس شہر اس دا بہت پیارا اور ٹھنڈا علاقہ جتھیا جی مالک دی قبر ہے، اس سے وجہ تو سردیں برف باری مشہد زیادہ ہوں دی۔ تو جدو سکندر اعظم اسلام تو 1000 سال پہلے، اور اس نے استاد دنا یا ارسطو پڑھے لکھے بندے جان دیں، جنیت صحیح بہت بڑا ارسطو، تو سکندر اعظم جیڑی شے کائنات نمی ویکھیا تو اس دا خط لکھ دائی ارسطو اور پوچھ دا بھی اس دا مطلب کیا ہے، اور ارسطو جواب لکھ دائی کس دا مطلب ہے۔ یعنی پہلی باری سکندر اعظم نے ہاتھی جہلہ میں چاہت کے ویکھیا تو پوچھے ارسطو تو بھئی یہ کیڑی شے، تو دسیا کہ جانور جنگل دا توجہ چاہتا۔ جس وقت اس نے ویکھیا بھی مرو دی سرزمین تے خور مہتاب نکل دے سان تے پہلی کرن اس جاتے آمدی جتیا جی امام رضا علیہ السلام دی ذریعے، تو اس نے ارسطو نو لکھیا خط بھئی ایک جگہ ہے جتے سورج طلوع ہوندے اور پہلی کرن سورج دی اس زمین تے آمدی ہے، تو اس دا ماجرہ کیا ہے؟ تو ارسطو نے جواب لکھیا اس جات ایک مقدس ستارہ لاسی۔ اللہ اکبر۔ میں اس جملے دی تائید واللہ میں دنیا چ امام بارگاہ تائید رضا جھل دے ویکھن سمجھو تو صحیح سلام 2000 سال حق تو جڑا دشمن دے منہ چوں نکلے۔ ارسطو نے لکھیا اس جات ایک مقدس ستارہ لاسی جیڑا کسے مقدس ستارے وچوں ہو سی۔ یار گرجے سمجھ نہیں آئی اور آسان کر دے وہاں نہیں تو میں کسی مجمع جتنی بات آسان نہیں کی تھی، قرآن نے بھی تائید کر دی تھی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم اس ستارے دی جڑا لتھا، یعنی بات ہی کوئی ہے نا زہرا دے دروازے تے ستارہ لوے یا زہرا دا ستارہ لوے۔ اور امام رضا علیہ السلام پھر نیشا پور دی سرزمین تو جدہ مالک دا کاربان ٹوریا، پھر نیشا پور دے دیہات دے کچھ کبھار امام رضا آج بھی وہ پہاڑ مٹی دے جا کے زائرین زیارت کر دیں، انہاں کہہ دی سارے پتھریلی زمین مٹی دے برتن بناونے ہوں دے، دور تو مٹی دا نظام ہوں دے، تو ساڑیت دی زندگی تا مٹی لے آمانے لگ دی، تو اس دا کوئی حل توجہ مولا فرمائے وجہ کہ انہاں کہہ دی سارے پہاڑ تو پتھر دیں، امام ہوئے تو ایسا، رضا فرمائے کہیں آکھے پتھر دیں میں مٹی دے بنا چھوڑیں،
اور پہاڑ اج بھی مٹی دے، اور جڑا چشمہ ہے جتوں جا کے پانی لیندے ہو جڑا زمزم تو چنگا ہے، بولو یعنی زمزم تے اس پانی دی مقدار اور معیار اور شان ہے کہ وہ بھی کسی نبی دے پتر دی ایجاد ہے، بولو ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دی، محمد دے بیٹے دی، تو نماز دا وقت ہویا تو امام رضا فرمائے پانی لے، تو نہ کہ جی پانی تا ہے کوئی نہ، تو امام رضا جی تو چڑھائی چڑھ دیو نیشا پور وہ جڑا بڑا درخت ہے، وہ درخت امام رضا نے ہاتھ لایا تو ہرا بھرا ہو گیا، سر سبز، اور آج تک سر سبز ہے، یعنی آج بھی وہ امام دا نعرہ لا رہے ہیں۔ تو پھر امام نے جس پتھر تے قدم رکھے جڑے قدم گاہ رضویہ دی زیارت کر دیو، پتھر وہ قدم مالک دے نقش ہو گئے، توجہ، تو امام رضا نے پیر دی ٹھوکر مار کے چشمہ جاری کر دیتا جڑا آج بھی جاری ہے۔ انہاں کہا جی ایک میں ہو گیا، رضا فرمایا میں فخر اسماعیل ہاں، جتھے دل کرے ٹھوکر مار کے زمزم کر دینا۔